اس لیے تنہائی کے ذکر میں تو معطل ہو جانا ہی بہتر ہے. کوئی خاص موقع ہے، اس وقت مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کسی کا کوئی مطالبہ نہیں، ساری مخلوق سو رہی ہے. اس وقت تو اللہ کی محبت میں ایسا ہو گیا، ایسا غلبہ ہے کہ مخلوق سے ایک دم معطل ہوا، کسی کا کوئی یاد ہی نہیں، کسی کی یاد نہیں. تو وہ تو اس کا ایک موقع ہے. لیکن صبح سے لے کے شام تک جب مخلوق میں رہے گا، رشتے داروں میں رہے گا، کام میں رہے گا، کہیں دھندا میں رہے گا، کہیں سروس پہ ہوگا، ہر وقت کسی نہ کسی کا حق ایک مطالبہ کرتے میرا حق ادا کرو، یہ حق ہے. تو مومن جب اچھی نیتیں کر لیتا ہے کہ میں اس لیے کرتا ہوں تو وہ غفلت میں شمار ہی نہیں ہو، کوئی کہیں نہیں سکتا یہ غافل ہے. ہاں میری دکان تھی، کاروبار، ادھر سے نکلتا تو اللہ کی توفیق سے نہیں ایسے ہوتے تھے. کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ حلال روزی کمانے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے. اب ہم دکان میں بیٹھ کر نوٹ بھی گنے گے تو اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے ہاتھ میں دنیا ہے، کہا دل میں نہیں ہے، دل وہیں سے بنا کے لے کے آئے. تو بس بات کر لیں اس سے، یہ دنیا دل میں نہیں آئے گی، پھر کیا کریں گے؟ اس سے ضرورتیں پوری کریں گے. اللہ نے پسند فرمایا کہ سوال نہ کرو کسی سے، تو کمائیں گے تبھی تو سوال نہیں کریں گے. اس لیے جا رہے ہیں، سوال سے بچنے کے لیے جا رہے ہیں. بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، ان کے اخراجات ہمارے ذمے ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور روزی کمائیں گے زیادہ تو اللہ کے دین کے بہت سارے تقاضے ہیں، وہاں لگائیں گے. جو یتیم ہے، رشتے دار ہیں، ان کو دیں گے. بازار میں جائیں گے، بازار میں شریعت زندہ کریں گے، مسائل کا چرچا کریں گے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ چیز پوچھنے کی، یہ چیز پوچھنے کی ہے. کافروں کے ساتھ اچھا اخلاق برتیں گے تاکہ وہ دیکھ کر کے مسلمان اتنا اچھا ہوتا ہے، کیسی اچھی باتیں کرتا ہے، غصہ نہیں کرتا. 10 دفعہ بولو یہ دکھاؤ، دکھاتا ہے. کوئی چیز پوچھو تو بتاتا ہے، یہ نہیں بولتا ہے کتنی دفعہ پوچھو گے. تو وہاں پر اب یہ بیٹھا ہے اس نیتوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ایک غیر مسلم نے مجھ سے پوچھا، تھوڑی دیر دیکھتا رہا، بیٹھا رہا، مال نکالا تو دل بن رہا تھا. اس نے کہا آپ کے پاس ایک بہت عجیب چیز دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا جی کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ آپ جو پیسے لے رہے ہیں اور واپس دے رہے ہیں، کچھ نوٹ لے رہے بڑے پورے پیمنٹ میں، کچھ پیسے واپس دینے پڑتے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو نوٹ نکالتے ہیں، غلہ سامنے اس کے تھا، اس میں آپ کے سامنے اگر خراب نوٹ آ رہا ہے تو آپ اسے کنارے کر دیتے ہیں اور اچھے نوٹ نکال کے دیتے ہیں. میں نے کہا کرتا تو ہوں، میں نے کہا کرتا تو ہوں. پوچھو نا کیوں کرتے ہو؟ یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سب لوگ تو اچھے نوٹ رکھ لیتے ہیں، خراب والے دیتے ہیں. تو میں نے کہا ہمارا اسلام جو ہے، ہمارا دھرم جو ہے، مذہب اس طرح سکھاتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. ہمیں اچھے نوٹ اچھے لگتے ہیں، اس لیے دوسروں کو دے دیتا ہوں. یہ ہمارا اللہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا نبی ہمیں سکھاتا ہے. اچھا، تو اس نے سنا تو اس کو بات بہت لگی. اس نے کچھ اور بتائیں گے؟ میں نے کہا سن لیے تھوڑی سی بات، موقع تو کاروبار کا ہے لیکن 2-4 جملے کہہ دیتا ہوں. اب سن لیا اس نے، اور سن کر بڑا محسوس ہوا، چلا گیا. بل بنتی رہی، کسٹمر بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب تھوڑی سی فرصت ہوئی تو ایک بڑا بیپاری تاجر گجرات کے علاقے سے آتا تھا. مجھ سے عمر میں بڑا، اس وقت میرے داڑھی کے بعد سفید نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے، اور وہ اس کے بعد سفید ہو رہے تھے. میرے جیسا تھا، اس وقت جیسا میں ہوں. تو میرے قریب آیا، اس نے کہا ابھی آپ ایک صاحب سے کچھ باتیں کر رہے تھے، وہ باتیں بہت اچھی لگی مجھے، اور آج تو میں جا بھی رہا ہوں اور آپ کے پاس بھی اتنا کام ہے، کل میں دوپہر کو آؤں تو مجھے اچھی باتیں بتائیں گے؟ بتائیں گے آپ آئیے. تو بازار اگر اس نیت سے گئے تو کہاں غفلت ہوئی؟ کیا غفلت؟ نماز کا وقت ہوا، اٹھے چلے گئے. میرے چھوٹے بھائی وہی کاروبار اصل دیکھتے ہیں. 4-5 آدمی آئے اور سب کی عمریں جو ہے 50 سے زیادہ رہی، لیکن سب بہت قداور اور بہت تندرست. پوچھا آ کے
میرے بھائی کا نام لے کے، ان کی دکان یہی ہے، وہی مشہور ہے. انہوں نے کہا وہ بیٹھے، میں ہی ہوں چھوٹے بھائی کا بھائی بیٹھے. انہوں نے کہا کہ مجھے مال چاہیے، اور میں نے معلوم کیا تو پتا 90 میں آپ کا نمبر 1 پہ چل رہے ہیں، اور ہمیں نمبر 1 کا مال چاہیے، بہت زیادہ چاہیے، اور جتنا بناتے ہیں سب لے لیں گے، ہم رشیا ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمارے بھائی نے سب سنا. سننے کے بعد بھائی نے کہا دیکھیے جتنا بناتے ہیں وہ تو ہم سب آپ کو دیں گے. آپ کا مال آرڈر پہ بنا دیں گے، ایڈوانس لیں گے، آرڈر پہ بنائیں گے، پھر آپ کو ڈلیوری سے پہلے پیسے لیں گے. انہیں اپنا اصول باتوں میں بتا دیا، ڈلیوری سے پہلے پیسے لیں گے. اگر آپ چیک دیتے ہیں تو چیک پاس ہو جائے گا تو ہم ڈلیوری کریں گے. انہوں نے اپنا کارڈ نکالا اور بتایا نہیں ہمارا اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا آفس ہے، یہ سب. ہمارے بھائی سنتے رہے. انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا، میرے روز سے کسٹمر کہاں جائیں؟ آپ سیزنل ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، آپ 1 مہینے 2 مہینے سارا مال لیں گے، ہمارے سارے کسٹمر رہ جائیں گے. اس لیے ہم تو پہلے اپنے کسٹمر، پرانے کسٹمر کو دیکھیں گے، بعد میں آپ کو دیں. آپ پیسے دے کے جائیں گے، آپ کو آرڈر میں بناؤں گا. اچھی بات ہے، سیمپل دکھا دیں. سیمپل دکھانا شروع کیا تو سیلس مین ہے. اتنے میں نماز کا وقت ہوا، اذان کا وقت ہوا، نماز کا نہیں اذان کا. میرے بھائی اٹھے، انہوں نے کہا آپ دیکھتے رہیے، اور بہت سیمپلس ہیں، آپ میں نماز پڑھ کر آئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ غیر مسلم تھے. انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں بیٹھیں گے تو باتیں کیسے کریں گے، کس سے پوچھیں گے؟ صاحب اتنا سیمپل ہے، آپ دیکھتے رہیں گے، اس سے پہلے میں آ جاؤں گا تو آپ دیکھیے. انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں رکیں گے تو ہم لوگ جائیں گے. تو چھوٹے بچے چلے جائیے. اس لیے کہ اس وقت آپ آئے ہیں، آپ کہتے ہیں رک جاؤ، دوسرے دن کوئی اور آئے گا کہے گا رک جاؤ. اور میں اللہ کو مانتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اس نے مجھے بلایا ہے، اس کا ٹائم ہو گیا. یہ اپائنٹمنٹ ہمارا روز کا ہے، 1 دن کا ہے نہیں. تو جب ہم اپائنٹمنٹ دے چکے ہیں تو اس درمیان میں آپ کسی کو بلائیں گے؟ نہیں بلائیں گے. ہم کاروبار کے ساتھ ساتھ نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں نماز تو پڑھنا ہی ہے. جی چاہے آپ کا بیٹھ کے دیکھیے، نہ دیکھنا چاہے تو آپ چاہیے شوق سے. بیٹھے سارے کے سارے بیٹھے، سب نے دیکھا. تو غفلت کے ماحول میں دین کا زندہ کرنا، اللہ کی شریعت کو زندہ کرنا. مسجد میں بیٹھ کر 4 کلمہ پڑھو، 10 دفعہ پڑھو تو 10 نیکیاں ہیں. فجر بعد 10 دفعہ پڑھو تو، اور بازار میں پڑھو تو ایک روایت میں 10 لاکھ، ایک میں 20 لاکھ نیکیاں ہیں ایک دفعہ پڑھنے پر. تو بری جگہ پہ آج زیادہ دے رہے ہیں اچھی جگہ پر، اس لیے کہ وہ بری جگہ پر بہت سارے حقوق اپنی طرف، بہت سارے مطالبے، بہت سارے حق، بہت سارے گناہ، بہت سے غلط جذبات ہر ایک ابھر کے سامنے آتے ہیں. اس وقت بندہ کہتا ہے نہیں میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے غلط کام کروں. دھیرے دھیرے اس کو یہ عادت بن جاتی ہے. شروع میں کم استظار ہوتا ہے، جو اسی کا مشق کرتا رہتا ہے استظار بڑھ جاتا ہے. وہ ہر وقت ایک خیال ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے حضرت سے پوچھا، اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے، کہ حضرت یہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کا بھی خیال ہو، اور آدمی کاروبار بھی دھندا بھی کر رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے، ہو سکتا ہے؟ تو میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کچھ بتا دیجئے کیسے یہ حاصل ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا حاصل ہے، ادھر تمہاری توجہ نہیں ہے. سنو، کسی کا بیٹا دوسرے شہر گیا، وہاں وہ پہنچا، خبر آئی کہ وہاں فساد ہو گیا. تب یہ باپ جس کو خبر آئی، یہ صبح سے لے کے شام تک جتنے کام کر رہا تھا سب کرے، کاروبار بھی کرے گا، کھانا بھی کھائے گا، سوئے گا، لیٹے گا، سب کرتا رہے گا، نماز بھی پڑھے گا. لیکن ہلکا سے خیال ہوگا کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا حال ہے، کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا ہے. بس یہی اللہ کی وہ یاد جو دل میں ایسی بیٹھی رہے، جیسے یہ یاد آ رہا ہے کہ کام سارے کرتا رہے گا، اللہ کی یاد پھر بھی آتی رہے گی. پھر حضرت کی برکت سے فوراً اللہ دل میں ڈالا. حضرت سے میں نے نہیں کہا حضرت سے کیا کہوں گا، بعد میں ڈالا اللہ نے. سر درد کسی کو ہو جائے، صبح سے لے کے شام تک ہوتا ہے، گولی نہ کھاتا ہو، بچتا ہو، تو دن بھر اسے احساس ہوگا درد ہو رہا ہے یار، لیکن کام سارے کرے گا. تو جب مخلوق یاد آ سکتی ہے کام کے ساتھ، تو خالق کیوں نہیں یاد آ سکتا کام کے ساتھ؟ ہماری توجہ ہوتی نہیں ادھر.
ہم دوسری طرف دل سے متوجہ ہوتے ہیں، اور دینی احکام جہاں ہوتے ہیں وہ ہم تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تھوڑا دل کہیں، خیال کہیں، دماغ کہیں، اس کی سن رہے ہیں، لیکن ایسی بات ہے جہاں گہرائی سے آدمی سوچتا ہے، سنتا ہے، دل سے سنتا ہے، تو واقعی اس کا ایک تو اثر ہوتا ہی ہے۔ اس لیے وہ مانگنے کی چیز ہے کہ مانگتا رہے مسلسل، ہم فقیر ہیں، ہم آپ سے مانگتے ہیں، آپ قدر نہیں چھوڑیں گے، آپ سے مانگتے رہیں گے، دیجیے۔ کیسی یہ دولت ہوتی ہے ہمیں تو پتہ ہے۔ بچوں کو کتنی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، باپ لے کے گھر نئی چیز لے کے جاتا ہے، ابو کیا لائے، ابو کیا ہے، 10 سوال بچہ کرتا ہے، لایا اسی کے لیے، دینا اسی کو، ایسے خود پتہ نہیں کہ یہ ہماری صحت کی اتنی اچھی چیز بن جائے گی کہ جب یہ ٹوٹ جائے گی یا کھا لیں گے، ختم ہو جائے گا، پھر کہیں گے ابو وہ لائیے نا جو اس دن لائے تھے۔ تو جب باپ اپنے بچوں کو ایسی شفقت کرتا ہے، ایسی چیزیں دیتا ہے، نئی نئی لاتا ہے جو بازار کی ہے، تو جو اہل دل کے بازار کی چیزیں ہیں اللہ سے مانگی جائے وہ ہمیں اللہ نہ دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جانتے نہیں اللہ پاک کیسی ہوتی محبت جو دل میں جاگوزی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے آپ کی یاد جو دل میں بیٹھ جاتی ہے، ایسی صلاحیت کر جاتی ہے روئے روئے کہ ہر وقت آپ یاد رہتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے اللہ، میں سنتا ہوں، کتابوں میں پڑھتا ہوں، اچھا تو لگتا ہے، لیکن دولت کیسے ملے گی؟ جو رکاوٹ ہے مولا اسے دور کر دیجیے، مجھے اس کی توفیق دے دیجیے، بس گناہ سے توبہ کر لوں، تو میرے دل کو اپنی یاد سے آباد کر دیجیے۔ جیسے مانگنے سے ملتا ہے، کیا نہیں ملتا؟